السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 19 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 24 اور 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن پس اگر لم نہ تفعلوا تم کر سکو، وَلَن تفعلوا و اور لن ہرگز نہیں تفعلوا تم کر سکتے، فاتقوا پس تم ڈر جاؤ، نارا اس آگ سے، التی وہ جس کا وقودھا ایندھن ہوں گے ناس لوگ، والحجارۃ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ بس اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور تم یقیناً ایسا نہیں کر سکو گے، تم ہرگز نہیں ایسا کر سکو گے، تو پھر اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا مشرکین مکہ سے اور مدینہ کے یہود سے کہ اگر تم سچے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن، یہ کتاب، یہ منزل من اللہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، تو پھر تم بھی اس جیسی یہ کتاب لے آؤ۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں تم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ فَإِن پس اگر لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، پہلے کہہ دیا کتاب لے آؤ، پھر فرمایا اگر تم ایسا نہ کر سکو، مطلب اگر تم ایسی کوئی کتاب، کوئی ایسی ایک صورت، کوئی ایک آیت بھی نہ بنا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز بنا ہی نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں یقین ہے کہ تم ایسا کلام بنا ہی نہیں سکتے، جب تم یہ کام کر ہی نہیں سکتے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی بچ جاؤ، ڈر جاؤ اس آگ سے، التی وہ جس کا وقودھا الناس جس کا ایندھن ہے ناس لوگ، والحجارہ اور پتھر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے تم اس جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتے، اگر تم کوشش کرنے کے باوجود بھی نہ بنا سکو تو پھر تمہیں ڈر جانا چاہیے اس آگ سے جس کی ایندھن انسان اور لوگ ہوں گے۔ دنیا میں یہ جو لوگوں نے معبود بنائے ہیں نا پتھر کے، یہ جو مورتیاں ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، قیامت کے دن یہی جہنم میں ڈال کے ان سے آگ جلائی جائے گی، اور کفار بھی اس کا ایندھن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں سورۃ الانبیاء میں آیات 98 اور 99 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک تم اور جس کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے، تم سب جہنم میں جانے والے ہو۔ اگر یہ حقیقی معبود ہوتے نا تو جہنم میں نہ جاتے، وہ سب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ بیٹے اللہ رب العزت دیکھیں، ہم دنیا میں آگ جلاتے ہیں تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں لکڑیاں یا مٹی کا تیل وغیرہ، لیکن جو جہنم کی آگ ہے اس کو جلانے کے لیے اس کا ایندھن انسان ہوں گے، لوگ ہوں گے۔ کیسی آگ ہوگی، کتنی ٹف ہوگی وہ آگ، ہم اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس قدر تیز ہوگی کہ دنیا کی جو شدت ہے اس کو اگر 70 گنا بڑھا لیا جائے، اتنی تیز جہنم کی آگ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا میری ایک بات پہ، میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ بیٹے ایک دفعہ کبھی آپ تجربہ کیجئے کہ جو آپ کے گھروں میں آگ ہے نا، چند سیکنڈ، منٹ بھی نہیں، چند سیکنڈ کے لیے اس پہ اپنا ہینڈ رکھ کے دیکھ لو، پاؤں رکھ لو، اپنا جسم کا کوئی اعضاء یا خود اس پہ بیٹھ کے دیکھو، کیا برداشت کر سکتے ہو؟ جب ہم دنیا کی ایک آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، دیکھیے جب ہم کھانا بناتے ہیں، کبھی ہم ہنڈیا سے جب اس کا
اوپر سے اس کا ڈھکن اتارتے ہیں تو جو بھاپ ہمارے ہاتھ پہ پڑ جاتی ہے نا، تو اس بھاپ کی تکلیف کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ ہم کافی دیر تک اس ہاتھ کو لے کے پھرتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی آگ ہے، جو جہنم کی آگ ہے، اس کو ہم کیسے برداشت کریں گے جو اس آگ سے بھی 69 گنا زیادہ تیز ہے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دنیا کی آگ ہے جلانے کے لیے تو یہی کافی ہے، وہ کس قدر شدت والی ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا نا، تو بیٹے جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوگا، پھر بھی وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی ہوگی، اس قدر شدت ہوگی، اور اس میں سے اتنی خوفناک ہیبت ناک آوازیں نکل رہی ہوں گی کہ اس وقت انسانوں کے دل دہل رہے ہوں گے، پتے پانی ہو جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے بیٹے، اتنی شدت کی وہ آگ ہوگی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ کبھی بھی ہمیں اس کی قربت بھی عطا نہ کرے، اللہ کبھی ہمیں اس کو دور سے دیکھنا بھی نصیب نہ کرے، اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے۔ اس قدر ہیبت ناک جہنم ہوگی، اور اس کو جلانے کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقودها الناس والحجارہ، انسانوں اور پتھروں سے اس کو جلایا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو پتھر ہوں گے نا، حجارہ سے مراد ایسے پتھر ہیں گندک کے، ٹھوس، جو سیاہ اور بدبودار ہیں، وہ والے پتھر مراد ہیں۔ یہ گندک کے سیاہ اور بدبودار پتھر کفار کو عذاب دینے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ جب یہ گرم کیے جاتے ہیں تو اس کی گرمی بے پناہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرتے ہوئے ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ جب وہ جہنم کی آگ بجھنے لگے گی تو اللہ رب العزت کافروں کے لیے ان کو اور بڑھا دیں گے۔ جو جہنم ہے نا وہ آج بھی تیار ہے، اور اس کے دلائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اپنے رب سے اپنی آگ کی تیزی کی شکایت کی کہ یا اللہ، آگ کو کھا رہی ہے، اتنی تیز ہو چکی ہے آگ، اتنی بھڑک رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے سانس لینے کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے 1 سال میں 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سردی میں اور دوسری گرمی میں۔ یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زوردار دھماکہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس پتھر کی آواز ہے جو اب سے 70 سال پہلے جہنم کے اوپر سے پھینکا گیا تھا، جو جہنم کے تہہ پر اب گرا ہے جا کے۔ بیٹے ذرا غور کریں کہ اتنی سخت آگ، دنیا کی آگ کی ہم باپ برداشت نہیں کرتے، اور جہنم کی سب سے نچلا گڑھا آپ کو پتہ ہے کن لوگوں کے لیے؟ ایسے لوگ جو منافق ہیں، وہ منافقوں کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم کا سب سے نچلا گڑھا رکھا ہے، اور استغفر اللہ اس کی گہرائی اتنی گہری ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جہنم کے جب ایک پتھر پھینکا گیا تو 70 سال تک گرتا گیا، تو پھر جا کے وہ جہنم کی پہلی تہہ پہ جا کے گرا تھا۔ تو بیٹے جب اللہ رب العزت جہنم میں انسانوں کو پھینکیں گے تو کیا بنے گا، کیسے ہم وہاں تک جائیں گے؟ اور جہنم کے جو شعلے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا ایک شعلہ اونٹوں کی مانند ہے، جیسے ایک اونٹ جتنا بڑا ہوتا ہے نا، اتنا بڑا جہنم کا ایک شعلہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں کبھی وہ دکھائے نا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کریں اللہ کے عذاب سے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت مومنوں کے لیے خوشخبری بیان کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی اللہ رب العزت کافروں کا ذکر کرتے ہیں ساتھ ہی نیکوکاروں کا بھی ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اور جب اللہ رب العزت جہنم کا ذکر کرتے ہیں ساتھ ہی اللہ رب العزت جنت کا ذکر بھی کرتے ہیں، تاکہ انسان کو پتہ چل جائے کہ اس نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت 25 آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وہ بشری، اور خوشخبری ہے الذین، ان لوگوں کے لیے آمنو، جو ایمان لائے، وہ عاملوا الصالحات، اور اعمال کیے نیک،
अन्ना बे शक लहुम उन के लिए जन्नातिन बागात है तजरी चलती हैं मिन तहतिहा उसके नीचे से अनहारू नहरें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो मेरे सादतमंद बंदे मेरे मुकर्रब हैं, जो मेरे नेकोकार और पाकीज़ा अमाल करने वाले बंदे हैं, उनके लिए मैंने ऐसी आलीशान महलों वाली जन्नतें तैयार की हैं। ऐसे जन्नत के दरख्तों और उसकी आलीशान महलों के नीचे से नहरें जारी होंगी। ऐसे बागात होंगे, ऐसे वो आलीशान महल होंगे कि उनके नीचे से नहरें जारी होंगी। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जन्नत जो होगी ना, जन्नत उसके अंदर जो नहरें हैं, जैसे हमारी बड़ी गहराई में नहरें होती हैं ना, जन्नत की नहरें ऐसे नहीं होंगी, बल्कि वो हमवार जगह पर एक मुअय्यन हद के अंदर जारी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हौज़े कौसर है ना, उसके दोनों किनारों पर आमने सामने सुच्चे मोतियों के खेमे लगे हैं। उन खेमों में जाके इंशाल्लाह हम बैठेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे हौज़े कौसर जो है वो नोश फरमाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर दे, आमीन। दूसरी हदीस में, बुखारी की हदीस में है, फरमाया जन्नत की मिट्टी मिश्क की है, कैंकर और बजरी मोती और जवाहरात के हैं। जैसे हम यहाँ कैंकर और मिट्टी और बजरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, तो जन्नत की जो मिट्टी होगी ना बेटे, वो मिट्टी मिश्क जैसी होगी। वो मिश्क जो हर्न के नाफ के अंदर से निकलती है और इस कदर वो कीमती होती है कि आम इंसान उसको ख़रीद नहीं सकता। तो जन्नत में जो महल तैयार किए जाएंगे उसकी मिट्टी मिश्क की होगी, और जो कंकर और बजरी होगी वो कंकर बजरी नहीं होंगे, बल्कि वो मोती और जवाहरात होंगे। ऐसे खुश नसीब होंगे वो लोग जो उसमें रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी उनमें रहना नसीब करे। फिर आगे क्या फरमाया, कुल्लमा जब रोज़ी को रिज़्क़ दिया जाएगा, मिन है इसमें मिन सामरातिन ऐसा रिज़्क़, मिन सामरातिन फलों से, मिन से सामरातिन फलों से, रिज़्क़न ऐसा रिज़्क़ जब उनको रिज़्क़ दिया जाएगा, कालू तो कहेंगे हाज़ा ये अल्लज़ी वो ही है, रुज़िक़ना जो हमें रिज़्क़ दिया गया था, मिन कबल इससे पहले। वो कहेंगे ये तो वही रिज़्क़ है जो दुनिया में हमें मिलता रहा है। फिर अल्लाह फरमाते हैं ऊतू लाया जाएगा भी साथ इसके मुतशाबिहन मिलता जुलता हुआ, ऊतू और लाया जाएगा साथ इसके मुतशाबिहन मिलता जुलता। वो जो फल लाया जाएगा ना खाने के लिए, जो रिज़्क़ लाया जाएगा, उसकी जन्नती जब उसको देखेंगे तो कहेंगे ये तो हमने दुनिया में भी खाए हैं। वो क्यों कहेंगे? क्योंकि उनकी शक्ल और सूरत जो होगी वो दुनिया के फलों से मिलती जुलती होगी। वरना कहाँ जन्नत के फल और कहाँ दुनिया के फल, वो कैसे कह सकते हैं कि हमने दुनिया में खाए हैं? हाँ, वो दुनिया के फलों जैसी उनकी शक्ल और सूरत तो होगी, मगर उनके जायके बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार होंगे, और वो साइज़ में भी बड़े होंगे। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं, वलहुम और उनके लिए फ़ीहा इसमें अज़वाजुन बीवियाँ होंगी, मुत्तहरतुन पकीज़ा, उनके लिए बहुत ही पकीज़ा बीवियाँ होंगी। ऐसी बीवियाँ साफ़ सुथरी पकीज़ा बीवियाँ मिलेंगी जो गंदगी, नापाकी, पलीदी, हैज़, पेशाब, पखाना, थूक और बलगम वगैरह से पाक होंगी। वो ना तो नाफरमानी करेंगी शौहरों की और ना ही इनमें कोई और बुराई होगी। जन्नत में जन्नती हमेशा रहेंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जो औरतें अपने शौहरों की फरमाबरदार हैं या अपने शौहरों से अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जन्नत में हूरों की सरदार बना देगा, ठीक है। और शौहरों के साथ रकाबत भी उन्हें नसीब होगी क़यामत के दिन। लेकिन ऐसी बीवियाँ जो शौहरों की नाफरमान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उनको उनके शौहरों से दूर कर देगा और शौहरों को बेहतरीन बीवियाँ अता कर देगा। और ऐसी औरतें जो दुनिया में अपने शौहरों से परेशान हैं, तंग हैं, निकम्मे हैं, या शौहर उनके अच्छा कमाते नहीं हैं या जुल्म करते हैं, कोई भी बात है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी औरतों को जन्नत में बेहतरीन शौहर भी अता कर देंगे। और अगर दुनिया में दोनों ही अच्छे हैं और अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जन्नत में भी इकट्ठा कर देंगे। अल्लाह ताला
سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے شوہروں کے ساتھ بہترین جنت میں ہمیں جگہ دے، جنت الفردوس میں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، وہم اور وہ فیہا اس میں خالدون، ہمیشہ رہیں گے، جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہاں انہیں نہ موت کا خوف ہوگا اور نہ ہی نعمتوں کے چھن جانے کا اندیشہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جہنم سے چھٹکارا دے دے اور جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دے۔ اللہ ہمیں جو پڑھا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔